کربلا کا میدان محرم الحرام 61 ہجری۔ ایک طرف نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان اور 72 جانثاروں کے ساتھ، اور دوسری طرف یزیدی حکومت کی وہ فوج جو دنیا کے سب سے مظلوم قافلے کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر تلی ہوئی تھی۔ 5 محرم الحرام کے دن یزید کے گورنر ابن زیاد نے عمر بن سعد کو مزید دباؤ ڈالا کہ امام حسین سے بغیر کسی رعایت کے بیعت لی جائے ورنہ ان پر حملہ کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے یزیدی لشکر میں مزید 4000 سپاہیوں کا اضافہ کیا گیا۔ اب یزیدی لشکر کی تعداد 20 سے 22,000 ہو چکی تھی، جبکہ امام حسین کے ساتھ صرف 72 افراد تھے، جن میں بچے، بوڑھے، عورتیں اور جوان شامل تھے۔ شبس ابن ربیع، شمر ابن دل جوشن، عزرا ابن قیس۔ 5 محرم کے دن یزیدی لشکر نے امام حسین علیہ السلام کے خیموں کا چاروں طرف سے گھیراؤ مکمل کر لیا۔ یزید اس بات کو یقینی بنانا چاہتا تھا کہ کسی کو دریائے فرات سے پانی نہ ملے اور کوئی باہر نہ نکل سکے اور نہ ہی کوئی اندر تک مدد پہنچا سکے۔ دریائے فرات جو صرف چند قدم کے فاصلے پر تھا، وہ حسین علیہ السلام کے قافلے پر حرام کر دیا گیا۔ پانی کی مکمل بندش کی وجہ سے خیموں میں بچوں اور خواتین کی کراہیں سنائی دینے لگی۔ حضرت علی اصغر بار بار پیاس سے بلبلانے لگے۔ حضرت سکینہ علیہ السلام اپنی ماں بی بی رباب علیہ السلام سے پانی مانگتی اور جب پانی نہ ملتا تو بے ہوش ہو جاتی تھیں۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام کی بیٹی حضرت سکینہ کی حالت دیکھ کر حضرت امام علیہ السلام کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا، مگر پھر بھی آپ علیہ السلام نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور خطبہ دینے لگے۔ اے میرے جانثارو، تیار ہو جاؤ، آزمائش کی گھڑی قریب ہے، صبر کرو، جو صبر کرے گا وہی کامیاب ہوگا، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نماز قائم کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور تلاوت قرآن کی تلقین فرمائی۔ رات بھر خیموں سے یا اللہ یا رب کی صدائیں گونجتی رہیں۔ 5 محرم کو شمر نے امام حسین علیہ السلام کے وفادار بھائی حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے لیے یزید کی طرف سے امان نامہ لایا گیا، یعنی کہ اگر تم حسین کو چھوڑ دو تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ مگر حضرت عباس علیہ السلام نے یہ امان نامہ لے کر پھاڑ دیا اور فرمانے لگے، حسین علیہ السلام ہمارا امام ہے، ہم اس وقت تک زندہ رہیں گے جب تک وہ زندہ ہیں، ہمیں ایسی زندگی نہیں چاہیے جو وفا کے دامن کو چھوڑ دے۔ یہ حضرت عباس علیہ السلام کی وہ وفا اور غیرت تھی جو آج تک تاریخ کے ماتھے کا جھومر بنی ہوئی ہے۔ 5 محرم کو یزیدی فوج نے جنگ کا بگل بجانا شروع کر دیا، ڈھول، نگارے اور نعرے لگانے لگے تاکہ اہل بیت پر نفسیاتی دباؤ ڈالا جا سکے، مگر امام حسین، ان کے اہل بیت اور اصحاب نے صرف صبر، عبادت اور اللہ پر بھروسے کا ہتھیار استعمال کیا۔ ناظرین محترم، امام حسین علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اگر تم حق پر ہو تو تمہیں کمزوری نہیں دکھانی چاہیے، دشمن چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو۔ وفاداری کا مطلب ہوتا ہے جان دے دینا، مگر امام حق کو نہ چھوڑنا۔ پیاس، درد، تکلیف سب برداشت ہو سکتے ہیں، مگر باطل کے آگے سر نہیں جھکایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں اہل بیت کی محبت، ان کی وفاداری اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں باطل سے نفرت اور حق سے وفاداری کی طاقت دے۔ ہمیں کربلا کے پیاسوں کی یاد میں رونے والی آنکھ اور جھکنے والا دل عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔